والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ شعبان جو ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات عبادات اور نظام زندگی مسلمانوں کو اس بات سے باخبر کر دیتی تھی کہ یقیناً عملی طور پر رمضان کا مہینہ قریب آ پہنچا. روزوں کی کثرت عام مہینوں سے زیادہ ماہ شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرماتے. رمضان کے مہینے میں جو کثرت کے ساتھ باتیں ہوں گی اور اس سے پہلے بھی سب سے زیادہ جس بات کی جانب توجہ دلائی جائے گی وہ یہ بات ہے کہ ہم اپنا مزاج قرآن والا بنائیں.
عبادات میں تلاوت قرآن حکیم کی کثرت، عبادتوں کا وہ بلند تر معیار ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کل محشر میں اللہ تعالی کے سامنے حساب و کتاب کے وقت بندے کا سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ قرآن سے مضبوط سفارش بھلا کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن میں عام مزاج سے ہٹ کے قرآن حکیم کا کچھ تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ توجہ بھی رکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ اس کتاب کو اللہ نے اس خوبصورت رنگ اور انداز میں نازل کیا ہے کہ تمام تر الفاظ بڑی بڑی قابل قدر حکمتوں سے لبریز، واقعات ہیں انبیاء کے، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعات کی اور قصے کہانیوں کی کوئی اخبار نما یا تاریخ نما کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب مصلح ہے، نوع انسانی کی ہر زاویے سے اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتی بھی ہے اور اصلاح کرتی بھی ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب حدیث سنانے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ لوگو ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ جو قرآن ہے یہ پروردگار عالم کا دسترخوان ہے۔ آپ دھوپ سے فائدہ لیں لیکن میرے سامنے آئے نا تو مجھے کچھ بیان کرنے کا بھی اور آپ کو سننے کا بھی پتہ چلے، میرے سامنے آئے۔ اتنے دور ہو کے بیٹھے ہیں، سامنے ہو کے اس جگہ میں آئیے، سامنے یہاں بیٹھے۔ یہ جو قرآن ہے ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن پروردگار عالم کا دسترخوان ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب دسترخوان لگایا جاتا ہے کسی بڑے کاروباری آدمی کا دسترخوان ہے، مہمان نواز کا دسترخوان ہے، کئی قسم کی اشیاء وہاں پر کھانے کو موجود ہوتی ہیں، کئی قسم کے فائدوں والی اشیاء وہاں پر موجود ہوتی ہیں، کئی قسم کے پھل ہیں، کئی قسم کے کھانے ہیں،
ہر کسی کی لذت بھی الگ ہوتی ہے اور ہر کسی کا فائدہ اور نفع بھی الگ ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن یہ بھی پروردگار عالم کا دسترخوان ہے، لہذا فتعلموا مستطاعتم، اپنی طاقت کے مطابق اللہ پاک کے دسترخوان پہ بیٹھا کرو اور سیراب ہوا کرو، نفع حاصل کیا کرو۔ جیسے دنیا کے دسترخوانوں پہ مختلف قسم کی اشیاء ہیں جن کی لذت الگ الگ ہے، جن کا نفع الگ الگ ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے جو یہ قرآن کا دسترخوان بچھایا ہے، اس کی آیات کی لذت بھی الگ الگ ہے، نفع بھی الگ الگ ہے۔ لیکن دنیا کے دسترخوانوں پہ ممکن ہے ایک شے میرے لیے نفع والی ہو، دوسری شے میری طبیعت کے مطابق نہ ہو اور مجھے نقصان پہنچنے لگ جائے، ایک سے فائدہ ہو دوسری کسی بیماری کے لیے نقصان دہ ہو جائے، لہذا مجھے پرہیز کرنی پڑے۔ لیکن جو پروردگار کا دسترخوان ہے اس میں جو کچھ سجا ہے اس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان و پرہیز کوئی نہیں ہے۔ لہذا فتعلموا مستطعتم، اپنی اپنی طاقت کے مطابق سیراب ہونے کی کوشش کرو، پروردگار کے دسترخوان کے قریب آؤ۔ اب ذرا میں دسترخوان کا ایک رنگ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کتاب لا ریب کا کئی بار تذکرہ فرمایا ہے، کئی بار اللہ پاک نے اس کے فضائل و اس کی حیثیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک ایک لفظ اس کا قابل غور ہے، ایک ایک لفظ اس کا قابل توجہ ہے، ایک ایک لفظ اس کا نفع والا ہے۔ اللہ کبھی ایک لفظ لے کے آتے ہیں، کبھی بدل کے اللہ دوسرا لفظ لے کے آ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف لفظ بدلا ہے، بلکہ معاملہ بدل جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ارشاد فرمایا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، لفظ کتاب ہے اور لفظ کتاب کے بعد اللہ پاک نے لفظ حکیم بیان فرمایا ہے۔ دوسرا مقام ہے اللہ فرماتے تلک آیات الکتاب المبین، لفظ کتاب کے بعد اللہ نے لفظ مبین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لفظ مبین کا معنی ہے واضح، لفظ حکیم کا معنی حکمتوں والا ہونا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لفظ بدل گیا ہے، بلکہ رنگ بدل گیا ہے، مزاج بدل گیا ہے۔ اللہ جب لفظ حکیم بولتے ہیں وہاں پہ اللہ عقلی دلائل بیان کرتے ہیں، وہ دلائل جن کا عقل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ عقل کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ لفظ حکیم بولنے کے بعد ان دلائل کو بیان فرماتے ہیں تاکہ عقل کے ذریعے کوئی بندہ مسئلہ توحید کو سمجھ جائے، عقل کے ذریعے کوئی بندہ فہم توحید سے واقف ہو جائے۔ اب سورہ لقمان دیکھیں، وہاں پر اللہ پاک نے کتاب کے بعد حکیم بولا ہے، اور پہلے
کئی مقام پر بھی اللہ نے کتاب کے بعد لفظ حکیم بولا ہے۔ سورہ لقمان ہے، اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب بڑی حکمتوں والی ہے، یہ کتاب بڑے نفع والی ہے، یہ کتاب بڑے فائدے والی ہے، یہ کتاب بڑی عجیب ہے۔ میں اللہ پاک نے بڑی ساری چیزیں نفع فائدے اس قرآن میں رکھ دیے۔ اب جب لفظ حکیم بیان ہوا ہے تو اللہ پاک نے عقلی دلائل بیان فرمائے، فرمایا خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها والقى فی الارض رواسی ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابہ۔ اے لوگوں، میں اللہ نے آسمان بنایا ہے، میں اللہ نے زمین بنائی ہے، میں اللہ نے آسمان بغیر سہارے ستونوں کے کھڑا کیا ہے، میں اللہ نے پہاڑوں کی میخیں بنائی ہیں تاکہ یہ پہاڑ حرکت نہ کریں، یہ زمین اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہ سکے۔ اللہ نے یہ تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ھذا خلق اللہ۔ اے لوگو، یہ جو آسمان کی بلندی سے چل کے زمین کی تہہ تک ہے، یہ ندیوں نالوں کا بہنا، یہ سمندروں کا چلنا، ان کی موجوں کا آنا، آسمانوں سے بارشوں کا برسنا، یہ آسمان کا ستونوں سہاروں کے بغیر ٹھہر جانا، اتنی بڑی زمین کا اپنی جگہ پہ قائم رہ جانا، خلق اللہ۔ یہ سب کچھ بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اتنی بات ہو گئی، بات ختم ہو جائے، اللہ خالق ہے، اتنی بات ہو گئی تو بات ختم ہو جائے۔ قرآن نے بات مکمل نہیں کی ہے، قرآن نے بات کا اختتام نہیں کیا ہے۔ اللہ کریم نے چیلنج فرمایا ہے اگلے لفظوں میں، اللہ فرماتے فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي۔ آسمان تو میرا بنایا ہوا ہے، زمین تو میری بنائی ہوئی ہے، پہاڑ بطور میخ تو میرے لگائے ہوئے ہیں، آسمان سے برسنے والا پانی تو میرے کنٹرول کا ہے۔ اور یاد رکھ لو، یہ جو پانی ہے اللہ نے قرآن کے ایک مقام پہ فرمایا ہے، سورہ ملک ہے 29ویں پارے میں اللہ کریم نے فرمایا مَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَعِینٍ۔ اگر میں اللہ پانی زمین میں گہرا کر دوں، میں اللہ تمہاری مشین کی دسترس سے دور کر دوں، یہ زمین اپنا پانی کھینچ کے نیچے لے جائے، کس بزرگ میں طاقت ہے کہ وہ زمین کے گہرے پانی کو اوپر لے کے آ جائے؟ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس کنٹرول نہیں ہے، کسی کے پاس قدرت نہیں ہے۔ آسمان کا پانی اتار کے تمہیں نفع پہنچانے والا بھی ایک اللہ، زمین کا پانی زمین کی تہہ کے قریب ہمارے لیے نفع مند بنانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ارونی، ذرا مجھے بھی دکھاؤ، جو میں نے بنایا میں تمہیں دکھا رہا ہوں، نظر آ رہا ہے ساری، جو تمہارے بزرگوں نے بنایا تم بھی ذرا دکھاؤ مجھے۔ اور پارہ 26واں ہے، اللہ پاک نے وہاں پہ ایک اور رنگ میں بات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا مجھے یہ بتاؤ
انہوں نے زمین کا کوئی ٹکڑا، ساری زمین نہ سہی، ساری نہ سہی، کوئی ٹکڑا بنایا ہو، ذرا دکھاؤ، ٹکڑا بھی نہیں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان بنانے میں انہوں نے کوئی حصہ داری ہو، انہوں نے کوئی شرکت کی ہو؟ بتاؤ ذرا، زمین میں ان کا تعاون ہے تب بتاؤ، آسمان بنانے میں کوئی تعاون ہے تب بتاؤ۔ نہ، زمین بنانا تو بڑی بات ہے، آسمان بنانا تو بڑی دوری بہت بڑی بات ہے، پہاڑوں کو بطور میخ لگانا تو بڑی اونچی بات ہے، آسمانوں سے پانی برسانا تو بڑی لمبی چوڑی بات ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہیں میرا در چھوڑ کے تم پکار رہے ہو ان کے متعلق یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ان سارے پیغمبروں کو اکٹھا کر لو، ان سارے ولیوں کو اکٹھا کر لو، ان سارے تہجد گزاروں کو اکٹھا کر لو، ان سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لو، میں مالک کائنات تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے مل کے بندہ بنانا تو دور کی بات ہے، ایک مکھی بھی بنا سکتے ہیں تو بولو نا، ایک مکھی بھی بنا۔ اللہ کہتے نہیں چلو ٹھہرو، مکھی بنانے کا مطلب ہے آنکھیں بنانا، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھنا، روح ڈالنا، پر بنانا، اڑنے کی طاقت رکھنا، اس کا معدہ بنانا، اس کا منہ بنانا، کھانے کی صلاحیت رکھنا۔ مکھی بنانے کا مطلب مکھی بنانا نہیں، بلکہ اس میں استعداد رکھنی ہے، اس کی آنکھیں بنانی ہے، پر بنانے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں چلے میں ذرا آسان کر دیتا ہوں، مکھی نہ بنواؤ، ان سب کو جمع کر کے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کھانے پہ سارے بیٹھے ہیں، بزرگ، نیک لوگ، تہجد گزار لوگ، متقی لوگ، تقوی والے، بڑے قد کا، سارے مل کر کھانے پر بیٹھے ہیں، مکھی آ کے ذرہ چھین کر لے جائے، کتنا؟ ذرا سارے بولو، کام تب چلے گا، کتنا؟ ایک ذرہ۔ اب میں ذرہ آپ کو کیسے بتاؤں؟ دیوار میں سوراخ ہے، سورج کی روشنی اس سوراخ سے کمرے میں پڑتی ہے، جہاں سے روشنی کی لہر داخل ہو رہی ہے، آپ دیکھیں تو ذرات اڑتے نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ پکڑے جا سکتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، وہ ہے ذرہ۔ بڑی چیز نہیں کہ کوئی لمبی چوڑی شے چھین گئی ہے، ذرہ لے جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ذرہ لے گئی ہے، میرا در چھوڑ کے جنہیں تم پکارتے ہو، یہ ذرہ واپس لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ نے کتاب کے بعد مبین بولا ہے، پہلے میں حکیم کی مثال دے چکا ہوں۔ اللہ جب لفظ حکیم بولیں گے
وہاں عقلی دلائل ہیں، وہاں عقل کی بات ہو رہی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ نے یہ عقلی لیکن جب اللہ کتاب کے بعد مبین بولیں گے تو وہاں پہ نقلی دلائل ہیں، اللہ کو قصہ بیان کریں گے، ایک ایک رخ اس کا سبق ہوگا، ایک ایک رخ اس کا اصلاح ہوگا۔ آپ ذرا سورہ یوسف کا انداز دیکھ لیں، اللہ کریم نے کہا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی آیات ہیں، یہ کتاب مبین ہے، یہ روشن کتاب ہے، ایک ایک مسئلہ اس کا کھلا ہوا ہے، ایک ایک مسئلہ اس کا واضح ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک نقلی دلیل بیان فرمائی ہے، اور نقلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ پہلے امتوں کا تذکرہ ہو جائے، پہلے انبیاء کرام میں کسی پیغمبر کا تذکرہ ہو جائے۔ اللہ کریم نے یہاں پر حضرت یوسف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كنت من قبله لمن الغافلین۔ دیکھیں حضرت یوسف ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت بنیامین ہیں، یہ کوئی عام گھرانہ نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ کوئی معمولی اور عام گھرانہ نہیں، بلکہ ذرا میری جانب دیکھیں، یہ ابراہیم پیغمبر، گھرانہ سنانے لگا ہوں، یہ ابراہیم پیغمبر، انہی کے رشتہ دار حضرت لوط پیغمبر، کتنے ہو گئے؟ حضرت ابراہیم پیغمبر، حضرت لوط رشتہ دار ہیں، وہ پیغمبر، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل بھی پیغمبر، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق بھی پیغمبر، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی پیغمبر، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی پیغمبر۔ حضرت لوط کو ذرا الگ کر دیں، حضرت یوسف ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے چچا حضرت اسماعیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، دادا جان حضرت ابراہیم ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ایک سلسلے میں اللہ پاک نے 5 نبی پیدا فرما دیے۔ اب گھرانہ بڑا عزت والا ہے، یہ نبیوں کا خاندان ہے، یہ نبیوں والا تقوی والا خاندان ہے، لیکن اللہ نے قصہ بیان کر کے فرمایا دیکھو لوگو، حضرت یعقوب کا بیٹا گم ہو گیا، انہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہا کے گزارا کیا ہے۔ حضرت یوسف جیل میں چلے گئے، انہیں جیل کا یہ نظام بھگتنا پڑا ہے۔ حضرت یعقوب نے تدبیر بنائی ہے کہ بیٹو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا ہے، بننے کے باوجود یہ تدبیر حضرت یعقوب کے بیٹوں کے کام نہیں آئی۔ چوری کا الزام لگا ہے، بنیامین کو وہاں پہ رکھنا پڑ گیا ہے۔ ایک ایک جملہ قابل غور ہے، ایک ایک جملہ عقیدے والا ہے، ایک ایک جملہ توحید پر مبنی ہے۔ اللہ نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے، اللہ کہتے ہیں قد جاءکم
قرآن من ربكم وأنزلنا